أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ وَكَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لبثوا في العذاب المہین. ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہے. کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں. یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو. اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا. اے پہاڑوں، اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے. اور ہم نے اسی لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ. تم سب نیک کام کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں. اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی. اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے. اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سردابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے. جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں. اے داؤد، اس کے شکریے میں نیک عمل کرو. میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں. پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا. پس جب سلیمان گر پڑے اس وقت تو جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. سورہ سبا آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 14. محترم حاضرین، عزیز مار بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کفار مکہ مشرکین، ان لوگوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی. ان لوگوں کا ایک کہنا یہ تھا کہ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کو بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر ایک نئی پیدائش میں آؤ گے.
مشرکین کے لیے بات بڑی حیرتناک تھی کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جب کہ ہم مٹی میں ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے۔ اور وہی چیز اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ انسان کی عقل میں جو بات نہ آئے تو ضروری نہیں کہ اس کا رد کر دیا جائے، یہی بڑا مسئلہ ہے۔ انسان کی عقل ناقص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کامل ہے، تو ایک ناقص چیز کسی کامل چیز کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ اور انسان ہم سے 100 سال پرانا زمانہ دیکھو، آج کے دور میں جو ترقیاں ہیں، اگر اس زمانے کے اندر اس چیز کا ذکر کیا جاتا تو کیا وہ لوگ اس کو مانتے؟ ان کی عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ اب اس کے بعد آج کا جو زمانہ ہے، اس کے بعد 100 سال بعد والا جو زمانہ آئے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی ترقیاں ہوں گی۔ اگر وہ ترقیاں جو اللہ جانتا ہے جو 100 سال کے بعد ہونے والی ہے، اگر اس کا تذکرہ آج کیا جائے کہ ایسا 100 سال کے بعد ہوگا، ہماری عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی، تو کیا عقل کے تسلیم نہ کرنے کی بنیاد پر کسی چیز کو رد کر دیا جائے؟ نہیں۔ یہی بہت بڑی انسان کی خرابی رہی ہے کہ وہ اپنی عقل کو بنیاد بناتا ہے، جبکہ قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بنیاد بنایا۔ دین اصل ہے، ہماری عقل اصل نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اس کے بعد ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ افترا علی اللہ کذبا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، یعنی یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ کر اللہ کے نام پر لوگوں کے درمیان بیان کر دی ہے۔ یہاں ایک اہم چیز قرآن مجید نے یہ بھی بیان کی کہ عام لوگوں کو اگر کسی چیز کو منوانا ہے تو نہیں مانتے، لیکن اگر اسی چیز کو دین کے نام پر پیش کیا جائے، اللہ کے نام پر پیش کیا جائے، ہر کوئی ماننے تیار ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کے نام کے پر اور نبی کی حدیث کے نام کے پر پتہ نہیں کیا کچھ پروسا جاتا ہے، جبکہ اس کی تحقیقات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل دین ہے ہی نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ چیز دین کے نام کے پر لوگوں کے درمیان پیش کی جاتی ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا معاملہ، اگر مسلمانوں سے ہٹ کر دیگر مذاہب کے اندر باتیں کی جائیں، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے ہمارا ایک عظیم الشان تہوار عید الفطر گزرا، صرف ہندوستان میں کروڑوں لوگوں نے اس تہوار کو منایا۔ اس پورے تہوار کے درمیان کبھی ہم نے دیکھا کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دی گئی؟ تہوار کے ادا کرتے وقت کسی کو ٹارچر کیا گیا؟ کسی کے مذہبی مقامات کے پر نعرے لگائے گئے بھڑکیلے انداز کے؟ کہیں نہیں۔ کروڑوں مسلمانوں نے صرف ہندوستان کے اندر بڑی اہتمام کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے عید ادا کی، جو سب سے بڑا ہمارا فیسٹیول ہے، سب سے بڑا تہوار ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل آپ دیگر مذاہب کو دیکھیے، ان کے ہر مذہب، ان کے ہر تہوار کے موقع پر صرف مسلمان نہیں، تمام ہی لوگوں کو، ان کے اپنے مذہب کے لوگوں کو بھی کتنی تکلیف کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے، ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا کچھ تہوار آ جائے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، راستے جام ہو جاتے ہیں، یہ بالکل عام چیز بنی ہوئی ہے۔ ان کے سارے تہواروں کے اندر آپ کو یہی نظر آئے گا، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کو بنانے والا رب کائنات نہیں ہو سکتا جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچنے کے بجائے تکلیف پہنچے۔ ہمارے یہاں عید الاضحیٰ آتا ہے، اس تہوار کے پر دیکھیے کروڑوں لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو جانوروں کو پالتے ہیں، وہ جو جانوروں کو بیچتے ہیں، وہ جو جانوروں کو چارہ فراہم کرتے ہیں، پھر جانور کے ذبح کرنے کے بعد قصاب لوگوں کا اپنا الگ فائدہ، اور اس کے بعد گوشت کی تقسیم، گوشت کے علاوہ اس کے چمڑے اور دیگر اعضاء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ وہ عمل سراسر لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ بلکہ پیچھے ایک رپورٹر نے اس کے بارے میں بڑی اچھی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہار جیسی پسماندہ ریاست، اگر وہاں کے لوگ صرف جانور مویشی پالن کے پر توجہ دے تو یہ ان کی اکنامکس کو، ان کی معیشت کو مضبوط کرنے میں سب سے بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ سوچئے کہ صرف 4 دنوں کے پر مشتمل تہوار، لیکن اس کی تیاریاں اور اس تہوار کے گزرنے کے بعد لوگوں کے فائدے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے صرف ایک تہوار سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے روزگار کو جوڑ دیا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہے رب کائنات کا اتارا ہوا دین، جس میں لوگوں کے لیے صرف فائدہ ہوتا ہے، اور جو لوگ بناتے ہیں اس میں صرف نقصان ہوتا ہے۔ لوگوں کو تکالیف پہنچائی جاتی ہے اور اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، شدت پیدا کی جاتی ہے، فسادات برپا کیے جاتے ہیں، جو بالکل عام ہے۔ یہ ہمارے ان کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات قرآن نے بیان کی کہ انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ گڑھ کر اللہ کے نام پر پیش کر دیا۔ آج جتنے مذاہب ہیں، آج دیکھیے نا کہ اگر کوئی بندہ
سر عام لوگوں کے درمیان اپنے کپڑے اتار دے تو ہم کیا کہیں گے؟ پاگل ہے۔ پورے کپڑے نہ بھی اتارے، اگر وہ صرف تھوڑے سے کپڑے کے پر آ جائے لوگ کہیں گے پاگل ہے، لوگ پکڑ کر مارنے لگ جائیں گے۔ اور اگر پورا کپڑا اتار دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سب مل کر اس کی دھلائی کریں گے۔ لیکن شیطان نے اسی چیز کو دین کا نام دے دیا۔ آپ دیکھیے کہ ایک مذہب ہے، اس کے ماننے والے اور اس کے جو پیشوا لوگ ہوتے ہیں، قائدین ہوتے ہیں، جنہیں بڑا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اچھا شکتی کو دبا دیا، اپنی خواہشات کو دبا دیا، اور سب چیز کو مٹا کر انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام خواہشات سے آزاد کر دیا، یہاں تک کہ کپڑے کی ضرورت سے بھی آزاد کر دیا، تو انہیں بہت مہان مانا جاتا ہے، بہت عظیم مانا جاتا ہے۔ اور لوگوں کے سامنے دھڑلنے کے ساتھ جسم کے پر ایک تار نہیں ہوتا ہے، گھومتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، لوگ انہیں سیکورٹی دیکھتے ہیں، عورتیں انہیں دیکھ کر ان کی پوجا کرنے آتی ہیں، یہ دین کے نام پر۔ یعنی اگر وہاں دین کا چولا ہٹا دیا جائے تو لوگ ماریں گے، لیکن شیطان نے اسی کو دین کا نام دے دیا، سب لوگ عزت دے رہے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز جسے ہم منوانا چاہتے ہیں اسے دین کے نام کے پر، مذہب کے نام کے پر پیش کیجئے گا، سب ماننے لگ جائیں گے، اور اگر مذہب کا نام ہٹا دیا جائے تو سارے لوگ اس کے پر حملہ کریں گے۔ تو یہاں ان لوگوں نے کہا افترى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یا تو یہ خود پاگل ہے جو پاگل پن کی بنیاد کے پر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کیا کہا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہے، بہت دور کی گمراہی ہے۔ دور کی گمراہی قرآن مجید نے کیوں کہا؟ بالکل آسان سی بات ہے۔ اگر کسی بندے کو دھولیا جانا ہے جو مغربی سمتوں میں آتا ہے، اور کسی بندے کو جانا ہے ممبئی جو کہ مشرقی سمتوں میں آتا ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے، دھولیا مشرقی سمتوں میں آتا ہے اور ممبئی مغربی سمتوں میں آتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کو جانا ہے دھولیا، تو وہ دھولیا جانے کے بجائے ممبئی کے راستے پر چلا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر وہ 10 کلومیٹر آگے بڑھا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ 10 نہیں بلکہ 20 کلومیٹر آگے چلا گیا ہے، دور ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ممبئی کی طرف جائے گا، جب اسے احساس ہوگا کہ میں غلط راستے پر ہوں، تو اسے صحیح راستے کے پر آنے کے لیے مزید 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا، تبھی تو وہ آئے گا صحیح راستے پر۔ قرآن اسی لیے اس کو دور کی گمراہی کہتا ہے۔ یعنی بندہ جب غلط راستے کے پر جاتا ہے تو حقیقت میں وہ جتنا راستہ طے کرتا جائے گا اس سے کہیں زیادہ وہ اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ اور قرآن نے کہا کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے عذاب میں اور دور کی گمراہی میں، عذاب ان کو سزا ملنی ہے۔ کیوں سزا ملنی ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کا دین نہیں مانا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ رب کائنات نے کوئی آرڈر آپ کے لیے جاری کیا اور آپ اس کو نہیں مان رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یوں ہی چھوڑ دے گا؟ آج آپ دیکھیے گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی حکم نکلتا ہے، جی آر نکلتا ہے، آرڈر، اسے تمام لوگوں کو ماننا ہوتا ہے۔ ابھی SIR کا مسئلہ چل رہا ہے، ہر کوئی میپنگ کے لیے اپنے آپ کو اس سے جوڑنے کے لیے اور اپنا پروف پیش کرنے کے لیے وقت نکال رہا ہے نا؟ یہ آرڈر آیا، اب اللہ جو رب کائنات ہے یہ صرف ایک علاقے کا نہیں بلکہ پوری کائنات کے ایک ایک ذروں کا حقیقی مالک ہے۔ اب اس نے اتنے اہتمام کے ساتھ تمہیں دین دیا، دین کے نام کے پر زندگی گزارنے کے احکامات دیے، اب اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو بتائیے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کیا وہ سزا کا مستحق نہیں ہوگا؟ یقیناً مستحق ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا حقیقی طور کے پر وہ عذاب اور دور کی گمراہی کا شکار ہو گیا۔ اب ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ نے کہا عذاب وہ کہیں سے بھی آئے گا، اللہ کس جگہ سے عذاب لے کر آئے اس کے بارے میں بندہ تصور نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے کہا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء، آسمان و زمین ان تمام چیزوں کے درمیان غور کرے، ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دے، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان سے ان لوگوں کے پر ٹکڑے عذاب کی شکل میں نازل کریں، برف و باری کہتے ہیں جس کو، یا عذاب کی کوئی بھی کیفیت، جیسا کہ قوم ہود کے پر ہوا، اللہ نے ایک مدت کے لیے ان لوگوں کے پر بارش کو روک دیا، اور جب بارش ان لوگوں کے پر بادل کی شکل میں آئی تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ایک مدت سے انہیں بارش نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ بادل ہمارے لیے بارش برسائیں گے، کھیتیاں خوب پیدا ہوگی، ہم زمین میں خوب ترقی کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ
ھذا عارض جب انہوں نے کہا کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پر پانی برسائیں گے، حضرت ہود نے کہا کہ بل هو ما استعجلتم بھی، حقیقی بات یہ ہے کہ وہ جس چیز کی تم گھائی کر رہے تھے یعنی عذاب، وہ اس کے اندر ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے پر ایسی بارش عذاب کی شکل میں نازل کی کہ پوری بستی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ تو آسمان سے ان لوگوں کے پر بارش یا انہیں زمین میں دھسا دے، تو اللہ زمین آسمان کہیں سے بھی ہمارے لیے مصیبت اور عذاب کو لا سکتا ہے، وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے۔ او نسکت علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو، دل سے متوجہ ہونا۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عذاب کے آنے کے بعد بندہ کچھ وقت کے لیے اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ چیز ٹلتی ہے دھیرے دھیرے انسان دنیا کے خرافات میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس تکلیف کو بھلا بیٹھتا ہے جو عذاب کی شکلوں میں اس کے پر آئی تھی۔ لیکن عبد منیب کون ہوتا ہے؟ جو اس کی پوری زندگی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقتی طور کے پر، ہمارے پر بھی ابھی کرونا کے اندر یا کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، وقتی طور کے پر ہم اس کے بارے میں فکر مند ہو جاتے، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوبارہ اسی دنیاوی مصروفیات میں اللہ سے غافل ہونا، دین سے غافل ہونا، اسی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اچانک جب ہرنوں کے جھنڈ کے پر شیر حملہ کرتا ہے تو ان لوگوں کے درمیان وقتی طور کے پر افراتفری ہوتی ہے، ہلچل مچتی ہے، اور جب ایک کو شکار کر کے چلا جاتا ہے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ان لوگوں کے درمیان پہلی سی کیفیت واپس آ جاتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پر حملہ ہوا، جان پر بنائی، کسی ایک کا شکار ہو گیا ہے، وہ اسی دنیاوی زندگی کے اندر مصروف ہو جاتے۔ تو ہمارے لیے بھی عذاب دراصل وہی بن چکا ہے کہ ہوتے رہتا ہے، عذاب آتے رہتے ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اور جب وہ آتا ہے تو چلا جاتا ہے، ہم دوبارہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسی طرح مصروف ہو جاتے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں میں ہمارے لیے دراصل عبرت ہو جو ہماری پوری زندگی کو تبدیل کر دے، کہ ہم دوبارہ اس زندگی کے اندر نہ جائیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے۔ آگے اللہ نے 2 نبیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ اگر چاہے تو بندے کو دنیا کے اندر بھی نواز سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اپنے بندوں کو اپنی نوازش سے محروم کر دے، وہ چاہے تو عطا کر سکتا ہے۔ تمام انبیاء، تمام رسولوں میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 2 ایسے انبیاء ہیں اللہ نے جنہیں نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عنایت کی، ورنہ تمام نبیوں کو یہ چیز نہیں مل پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دنیا کے اندر اختیارات دیے، لیکن بادشاہت آپ نے قبول نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کے فریضے کو عطا کیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ نے آپ کو دنیا میں جو اختیارات دیے اور آپ کے دین کو جتنا وسیع کیا، کسی بھی نبی کے دین کو اتنا وسیع نہیں کیا۔ اب یہاں حضرت داؤد کی مثال قرآن مجید نے کیوں دی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ کی ایک دلیل دے رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک معمولی سے بندے کو ایسے مقام تک پہنچا سکتا ہے جہاں انسان کا تصور نہیں جاتا۔ حضرت داؤد کون تھے؟ جالوت کی لشکر میں ایک چھوٹے سے سپاہی تھے، اور جس وقت جالوت اور طالوت کے درمیان مقابلہ ہوا تو طالوت کے لشکر میں ایک چھوٹے سے سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ حضرت طالوت نے اس بات کا وعدہ کیا کہ جو بھی جالوت کو مارے گا تو میں اس کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دوں گا۔ اس کا پورا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اور بکریوں کو چراتے وقت جب بھیڑیا اس کے پر حملہ کرتا تو اسے مار بھگانے کی ضرورت پیش آتی، تو یہ بہت ماہر نشانے باز تھے اور اپنے نشانے بازی کے ذریعے بھیڑیے کو بھگا دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ راستے میں جاتے ہوئے کچھ پتھر رکھ لیے تھے کہ ان پتھروں کے ذریعے میں دشمنوں کے پر حملہ کروں گا۔ ان کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ چنانچہ جب حضرت طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوا، جالوت نے فلسطین کے پر حملہ کیا۔ اب جب مقابلہ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو دیکھا کہ وہ اپنے پورے جسم کو لوہے سے ڈھانکے ہوئے، یعنی لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھا، اسے مارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، صرف آنکھ کے پاس کا کچھ حصہ خالی تھا جس سے وہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر لیا، سیدھا اس کی آنکھ کے پر مارا، اور وہ حملہ اتنا شدید تھا، نشانہ اتنا ستیق تھا
کہ جالوت جگہ کے پر مر گیا، اور جب اللہ نے حضرت طالوت کو فتح عطا کی تو انہوں نے وعدے کے مطابق اپنی بچی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا، جو ایک معمولی سے انسان تھے، بکریاں چراتے اور اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ اب ہوا یوں کہ بادشاہ کی لڑکی سے نکاح ہونے کے بعد جب حضرت طالوت کی وفات ہو گئی تو اسے کوئی اولاد نہیں تھی، یہی ایک بیٹی تھی، تو حضرت طالوت نے اپنے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو فلسطین کا بادشاہ بنا دیا۔ تو اللہ نے ایک تدبیر اختیار کی کہ حضرت داؤد کو ایک چھوٹے سے سپاہی سے اٹھا کر فلسطین کا بادشاہ بنا دیا، اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی، اسی کا تذکرہ یہاں اللہ کر رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا۔ فضل کیا تھا؟ اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو۔ یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ جو پتھر گرتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی بنیاد پر گرتے ہیں۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان پتھروں کے اندر اللہ نے شعور رکھا ہے جس کی بنیاد کے پر وہ گرتے ہیں، اللہ کے خوف کی بنیاد پر۔ اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہوا، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ لوہا نرم کرنے کا مطلب یہ کہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ نے ان کو ایسی ٹیکنیک عطا کی، لوہے کو پگھلاتے اور من مرضی جیسا دل چاہتا ویسا ہتھیار بنایا کرتے اور لوہے کی زرہیں تیار کیا کرتے تھے۔ نیز حضرت داؤد علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن مجید نے دوسری جگہ بھی تذکرہ کیا، انہیں زبور عطا کی گئی، اور جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ان کی آواز کو سننے کے بعد رک جایا کرتے اور ان کے تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ آگے چل کر انشاءاللہ سورہ صاد کے اندر بھی آنے والا ہے۔ اللہ نے انہیں زبور پڑھنے کا اتنا زبردست ملکہ عطا کیا، ان کی آواز کے اندر ایسی چاشنی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، تمہاری آواز اس قدر سریلی اور خوبصورت ہے گویا کہ تمہیں لحن داؤد علیہ السلام عطا کیا گیا ہے، یعنی جس انداز سے وہ تورات کو پڑھا کرتے تھے تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، وہ خوبصورتی، وہ سریلاپن جو انسان کو اپنی طرف جاذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اللہ نے تمہاری آواز کے اندر وہ درد رکھا ہے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ آگے اللہ نے کہا انعم السابغات، تو پوری زرہیں بنا، زرہ جو کہ لڑائی کے موقع کے پر استعمال کیا جاتا ہے، لوہے کا لباس، تاکہ دشمن جب ہمارے پر حملہ کرے تو اس کی تلوار ہمارے پر کارگر نہ ہو سکے اور اس کے حملے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکے۔ وقدر فی السرد، اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، اس لیے کہ ان کے جوڑوں کے درمیان کڑیاں اس طریقے سے بٹھانی پڑتی ہے کہ وہ لباس جس موقع پر آسانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکے، لوہے کا ہوتا ہے اور وزنی بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کی کڑیاں صحیح طور کے پر نہیں بٹھائی گئی تو لباس بجائے اس کے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گا، ہم خود لڑ نہیں پائیں گے بلکہ وہ ہمارے لیے موت کا سامان بن سکتا ہے۔ تو ان کے جوڑ اس انداز سے ہونا چاہیے کہ استعمال کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ وَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرو۔ اللہ اگر دنیا میں کوئی صلاحیت عطا کرے، کوئی بھی صلاحیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علموں کے اندر ممتاز بنایا، دولت کے اندر ممتاز بنایا، دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں عطا کی نعمت کی شکل میں، تو اللہ کہتا ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے لیے نیک عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ اتنی لمبی تہجد کی نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، آپ کو اتنی عبادت کی ضرورت کہاں ہے جبکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا، کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کرنے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اتنا نوازا، میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا، اتنا بڑا اعزاز، میں اس کے شکرانے کے طور کے پر عبادت بھی نہ کروں؟ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز عبادت ہے، بندگی ہے، اور وہی چیز اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔
یہ حضرت داؤد، اس کے بالمقابل ان کے بیٹے جو بعد میں نبی بھی بنے، اور نبی بننے کے بعد بادشاہ بھی، اور اللہ نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلے بلکہ تمام انبیاء کے مقابلے میں ایک ایسا اعزاز عطا کیا کہ جناتوں کے پر انہیں اختیارات دے دیے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، جیسا کہ سورہ صاد میں تذکرہ ہے، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسے اختیارات اور ایسی عنایت سے نواز دے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، یعنی وہ خاص میرے لیے اور میرے علاوہ کوئی بھی ان تمام چیزوں کے پر حاوی نہ ہو، وہ صرف میرے لیے خاص ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، جیسا کہ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، اور جناتوں کے پر بھی اختیار دیا۔ اب ہمارے یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جناتوں کے پر اختیار ہے، فلاں جنات میرے تابع میں، حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جناتوں کے تابع ہو جاتے۔ شیخ عبدالسلام بالی حفیظ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جو بابا، جسے ہم اپنی زبان میں بابا کہتے ہیں، تانترک، وہ جتنا زیادہ برا عمل کرتا ہے اتنا بڑا شیطان اس کے ساتھ لگتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ جس طرح انسانوں میں نیک کی مدد کرتا ہے، برا برے کی مدد کرتا ہے، تو ایسے ہی جناتوں کے اندر ہے کہ انسان جتنا برا عمل کرے گا اتنا بڑا برا جن اس کے ساتھ آئے گا، اس کی مدد کرے گا۔ تو یہ بات ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے جادوگری کے لیے اور سفلی علموں کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے، اسے تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا بڑا شیطان اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ حقیقت میں وہ شیطان کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ جنات اس کے تابع ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت، یعنی ایک مہینے کی مسافت وہ صبح کے وقت طے کرتے اور شام کے وقت ایک مہینے کی۔ بتائیے کتنی لمبی مسافت تھی، ہواؤں کے پر اختیار کہ ایک مہینے کا سفر دن کے ایک حصے میں اور رات کے وقت پورے ایک مہینے کا سفر طے کرتے۔ کتنی زبردست اللہ نے انہیں حکمت عطا کی تھی۔ اور اس کے بعد وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے۔ تانبا بہت قیمتی دھات ہے اور یہ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، خاص طور سے ایٹم بم کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر بہت ساری مشینریاں ہیں، موٹر وغیرہ استعمال ہوتی ہے الیکٹرک کی، اس کے اندر بھی خصوصی طور کے پر تانبا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم نعمت تھی، اللہ نے ان کے لیے چشمے جاری کر دی۔ چشمہ جاری کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں بہت زیادہ عنایت کر دیا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اور جنات تھے جو اللہ کے حکم سے، اجازت سے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ بھی کہا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا، حکم نہیں مانے گا، ہم اسے آگ کی سزا دیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ آگ کی سزا صرف اللہ کے اختیار میں، بندوں کو نہیں ہے کہ ہم کسی کو آگ کی سزا دیں، نہیں، بندوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آگ کی سزا دے گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا ہم اسے آگ کی سزا دیں گے۔ یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، یہ جنات بڑے بڑے قلعے ہیں، مجسمے ہیں، حوضوں کے برابر لگن دراصل مٹکوں کو کہا جاتا ہے، بڑے بڑے مٹکے، حوض کے برابر مٹکے بنایا کرتے تھے، اور چولہوں پر جمی بھی مضبوط دیگیں، بہت بڑی بڑی دیگیں تیار کیا کرتے تھے۔ اے داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے۔ قرآن ایک بات بڑی عجیب بیان کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ لیکن اللہ نے جب شکر کا تذکرہ کیا تو کہا کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ تو شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے، اکثریت میجارٹی نہیں، جو جاہل ہے، جو صحیح راستے کے پر نہیں چلتی، جن کے پاس صحیح علم نہیں ہے، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جن کا منہج صحیح نہیں ہے، اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل کیجیے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے پر اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، تو بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے اور جنات ان کے سامنے کام کر رہے تھے۔ اللہ نے اسی درمیان ان کی موت کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ جس کو کہا جاتا ہے، یہ اصل ہے، اسی کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ ارادہ ہے، ان کی سازش ہے
کہ ہمیں اس کے پر اختیار مل جائے، بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو ہم صاف کر دیں گے اور مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی تیار کریں گے، اور ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق دجال آ کر اسی جگہ سے حکومت کرے گا۔ یہ مسئلہ ہے، اور یہ جنگیں جو چل رہی ہے نا، یہ وہی ہے۔ حقیقت میں دجال کو جلد سے جلد لانے کی تیاری ہے کہ زمین کے پر اتنا فساد برپا کر دو کہ دجال کا ظہور ہو جائے، وہ نکل جائے۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے کسی مہدی کا منتظر ہے۔ ہم حضرت امام مہدی کے منتظر ہے، جو حقیقت ہے، جو مکہ سے ظاہر ہوں گے، نہ کہ کسی ایران سے، اور دجال ایران سے ظاہر ہوگا، اصفہان سے، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، اور اس وقت 70,000 یہودی اس کے فالور ہوں گے، اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے، تو ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے لگا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروا رہے تھے، اور اسی کے قریب میں انہوں نے اپنا حجرہ بنوا لیا، وہاں وہ عبادت کر رہے تھے اور سامنے مسجد کی تعمیر کا کام جاری تھا۔ اب اللہ نے اسی دوران، جب کہ وہ قیام کی حالت میں تھے، لمبا لمبا قیام کرتے تھے، تو لاٹھی عصا کا سہارا لے لیا تاکہ لمبے قیام کے درمیان انہیں دقت نہ آئے۔ اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، روح کو قبض کر لیا گیا، اور وہ اسی طرح اس کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جناتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں، وہ سمجھ رہے کہ حضرت سلیمان سامنے موجود ہے، عبادت کر رہے۔ ایک لمبا پیریڈ گزر گیا، قرآن مجید کہتا ہے ما دلہم علی موتی، ان کی موت کے پر کسی چیز نے دلالت یعنی پروف فراہم نہیں کیا، الا دابۃ الارض، سوائے ایک گھن کے کیڑے نے، جس کو ہم دیمک کہتے ہیں، جو لکڑیوں کو کھا جاتا ہے، تأکل من ساتا، جو ان کے عصا کو کھاتے جا رہا تھا، اور جب وہ کھاتے چلا گیا بالکل کمزور ہو گئی، تو جس چیز کا سہارا لے کر کھڑے تھے وہ کمزور ہو کر ٹوٹی، فلما خر، حضرت سلیمان نیچے گرے، تبینت الجن، تب جناتوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان، جن کو ہم سمجھ رہے تھے، کو ہم کو دیکھ رہے ہیں، ان کی موت تو کب سے واقع ہو چکی تھی۔ کأن لو كانوا يعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب نہ ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی یہ کام کرنا جناتوں کو پسند نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی، اللہ نے ان کو تابع کر دیا تھا، اس لیے وہ کام ان کو کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اگر اپنے بندوں کو چاہے تو اتنا نواز دے کہ وہ بادشاہ بن جائے، لیکن بادشاہت کے بعد بھی اصل چیز توحید ہے، اللہ کا دین ہے۔ یعنی بندہ جس حالت میں بھی رہے، امیری ہو غریبی ہو، ہر چیز میں اسے اللہ کی توحید، اللہ کے دین کو مقدم رکھنا چاہیے، یہی اصل ہے۔ اس کے آگے اب تذکرہ آ رہا ہے قوم سبا کا، جنہیں اللہ نے دنیا کے اندر بہت نوازا تھا، اور اسی کے نام کے پر سورہ سبا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں وہ تمام تفسیر سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں ہماری عبرت اصلاح کی جو باتیں ہیں، اللہ ہمیں اسے سمجھنے اور اس کے ذریعے اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔